مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب اللہ کے محبوب کے مطیع ہیں. اس میں ہمارا کمال ہے ہی نہیں. نہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے پوچھا گیا تھا، نہ ہمیں پتہ تھا. یہ مالک کا انعام ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا. اس نے انسان بنایا تمام مخلوقات سے اشرف، اور پھر انسانوں کے اندر میں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرما دی. آج اللہ کے گھر میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس نسبتوں کے صدقے اپنے محبوب کی نسبت کے ساتھ اللہ نے ایمان دینے کے ساتھ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آج کے حرمت والے دن اللہ کے ان بندوں کی تذکرہ کے لیے جو دین کا ایسا نمونہ تھے کہ جن کو دیکھ کر دین کا پتہ چلتا ہے کہ دین کیا تھا. جو چیز جتنی زیادہ خالص ہوتی ہے، فطرت کا اصول یہ ہے کہ اسی کے مقابلے میں اسی طرح نمبر 2 چیزیں آتی رہتی ہیں. ہر عروج کے بعد اس کا زوال ضروری ہے. دن کے بعد رات، یہ ساری چیزیں نارمل ہیں. اسی طرح زندگی اور موت، یہ دونوں چیزیں بھی جو ہیں یہ لازم اور ملزوم ہیں. اب یہ انسانوں کے اوپر عقل اور دانش کا تقاضا ہے کہ وہ زندگی کو کتنی بڑی حقیقت سمجھتے ہیں. اور یہ ہے ہمارے ساتھ. ہمارے لیے زندگی بہت بڑی حقیقت ہے نا. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. جس کو حقیقت سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. کس کو کتنا یقین ہے کہ اتنے سیکنڈ میں واقعی زندہ رہوں گا؟ اچانک اس کا امر اللہ کا آ جائے تو سیکنڈ کے کروڑواں حصہ بھی آگے پیچھے. تو کس کے اوپر مان ہے کہ یہ جو ہے یہ حقیقت ہے؟ اور موت یہ حقیقت ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے کہ سیکنڈوں کے کروڑویں حصے کے اندر بھی اس کا جس وقت معین ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا. اسی لیے اللہ پاک نے جو سب چیزوں کا خالق ہے، زندگی اور موت کا بھی، اس نے الموت والحیات بولا ہے. پہلے موت کی بات کی ہے، پھر حیات کی بات کی. یعنی پہلے حقیقت ہے، پھر بعد میں دوسری بات کی. آج کے دن کا تقاضا ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کا ہے. ابھی علماء کرام نے، مفتیان نے ہمیں بہت بڑی بڑی روشن دلائل کے ساتھ ہمیں بہت بڑے حقائق بیان کیے ان ساری چیزوں کے، ان واقعات سے، دین اسلام کے ساتھ تعلق سے. لیکن ہم نے یہی بات کرنی ہے. استقامت کی بات سب سے پہلے ہوئی تھی. تو اللہ نے اپنے پاک کلام میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ان 4 الفاظ کے اندر میں پوری حقیقت اللہ نے واضح کر دی ہمارے لیے. اس پہ کیونکہ میں پچھلے جمعے میں شاید بات کر چکا ہوں
اسی طرح جو آیت کریمہ بھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کل. جہاں لفظ کل آتا ہے نا، اس میں کل بات ہوتی ہے، اس میں بہت گہری بات ہوتی ہے. اور وہ اللہ پاک اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلوا کر اس کا پورا مقصد جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے پورا فرما دیتا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم کے اندر انسانوں کے ساتھ انسان بن کے بیٹھی تھی، اس لیے ایک دوسرے کی بات ہمیں اچھا یہ کہا ہے. اب اگلی بات اس پہ تھی کس نے کہا ہے، اور جس کو کہا ہے وہ اس کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے. جو تو حضور سے یہ تعلق رکھنے والے تھے تو ان کو ان کی بات کی سمجھ پکی آ جاتی تھی. جن کا محبوب تھا ان کو کبھی بات غلط لگتی. نشئی بھی دوست ہو نا، وہ کہے نا ادھر انویسٹمنٹ کر دے، کبھی بری لگتی نہیں، سوچتا بھی نہیں. وہ محبوب خدا تھا، اس لیے کہا کل تو کہنا کہ تیرا کہنا ان مخلوق کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دے کہ ہم تک نہیں پہنچے گا جو ہمارے لیے اللہ نے نہیں لکھا. وہ ہمارا مولا ہے، مالک ہے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے من کے اندر میں پکی صلاحیت کیے ہوئے تھی. وہ جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ، بلکہ انہوں نے پوری آیت تلاوت کی، مفتی بلال صاحب نے، بات وہی تھی کہ دل کے اندر داخل ہونے کی بات. یہ داخلہ تصدیق نہیں ہوتا، دل سے ماننا تصدیق ہے. کیونکہ تصدیق کے بغیر ایمان نہیں. تصدیق تو ہم سب کی ہے. ہم نے جس اللہ کو اللہ مانا ہے، کسی دوسرے کو نہیں مانا، دل سے مانا ہے. لیکن دل کے اندر داخلہ کتنا ہے، بات اس کی ہے. یہ بات میں نے پہلے عام الفاظ میں کہی، مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ اس نے کیا بات کی ہے. میں نے یہ قرآن کے اسلوب سے بات کی تھی. لیکن اندر داخل ہونا اور ہے، دل سے ماننا اور ہے. اس کو میں نے عام سمجھانے کے لیے کہا تھا دل سے ماننا اور دل کا ماننا. اب اللہ نے اپنے نبی کے اندر دل کے ماننے والی بات، داخلے والی بات کی، اسی لیے قرآن کا نزول بھی دل کے اندر تھا. قرآن ہاتھ میں نہیں تھا کہ پڑھا جائے، سمجھا جائے، پھر اس کو بیان کیا جائے. اور بیان کرتے وقت بندہ جس بات کو جس طرح سمجھتا ہے، کیا اس کا من بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنے پرسنل باعث کے مطابق بیان کرتا ہے. اللہ نے قرآن پاک کو اس حالت میں چھوڑا نہیں، اندر گھول کے دے دیا دل میں. اب حضور کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ بعین ہی وہی تھی جو رب چاہتا تھا ہو. اس کے اندر میں ذرا سی بھی کوئی ملاوٹ نہیں آ سکتی تھی. دودھ لینے جائیں نا، بڑا خالص دودھ ہے، لیکن جو بھینس کے تھن کے اندر سے نکلتا ہے نا، وہ جو منہ میں لے کے تار لیتا ہے، اس کا اور باہر نکال کے دودھ پینے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. حالانکہ کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں انہیں تاراں لئیاں نے، جنہیں تاراں پیتیاں ہوندیاں نے، وہ دے اندر دودھ دی اصل جاندی ہے. فاروق صاحب اس بات پہ خوش ہوئے کیونکہ لیندے رہے نا تاراں. لیکن اب وہی خالص دودھ ہے، برتن میں ڈال کے پیا ہے. کچھ اور ہو نہ ہو، برتن کی کاستے نال لگ دی ہے نا. اللہ نے اپنے محبوب کے پاک برتن کے اندر کی بھی کوئی چیز نہیں لگنے دی، ڈائریکٹ اندر دے کے رکھ دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آگے نکلی تھی، وہ جن کے اندر اسی طرح داخل ہو گئی، وہ دین کے نمونے بنے. اب اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ ان ذاتوں کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو
میں ان کی طرف باتیں نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ پہلے بھی ہو گئیں اور ابھی بھی ہو گئیں، لیکن صرف خلاصتاً چند باتیں کروں گا کہ ان ذات مقدسہ کے لیے آج جو باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ شاید کوئی افتاد آ گئی تھی، کوئی اچانک باتیں آ گئی تھیں، آزمائشیں آ گئی تھیں یا اس طرح تھا، نہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا۔ ان کا درجہ رب کے ہاں معلوم تھا اور ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے، اس لیے یہ ہونا پتا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، پھر اس ہونے کے اوپر اپنے آپ کو رکھنا یہ کمال تھا۔ اب کسی کو کہہ دو تو بادشاہ ہے، تجھے بنانا ہی بنانا ہے، بننا ہی بننا ہے، اس کو پتہ ہے میں بننا ہی ہے، لیکن اس کے اندر میں وہ کردار کا ہونا یہ بات ہے۔ ابھی میں نے شروع میں ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں کے لیے رب نے سودا کیا ہے، مفت دے کے جنت کے عوض جان لے رہا ہے۔ جب آپ کی ہے ہی نہیں، مفت ملی ہے اور بدلے میں وہ یہ دے رہا ہے تو جان دیتے ہوئے تکلیف ہوندی تو بڑی ہے۔ جان تو دور کی بات ہے، اپنی مرضی دے دو گے، مالک کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی بنا لو گے، جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کہنا میں نبی پہ قربان، میں حاضر تیرے لیے، وہ جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کے لیے تو حاضر نہیں۔ ٹھیک ہے نا، جن کے اندر داخل ہو گئی تھی چیز۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی نقص کا شائبہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، اور آپ کے اندر سے یہی چیز جب داخل ہوئی ان کے سینوں میں، جس طرح بتایا گیا، ابھی ہمیں سنایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اذان بھی ان کے کانوں میں اپنی پاک زبان سے دی۔ اب جس کے کانوں نے اللہ کے محبوب کی زبان سے اللہ اکبر اور فلاح سنی تھی، وہ کبھی اس فلاح سے دور ہو سکتے تھے؟ میں نے اور آپ نے بھی یہ اذان سنتے ہیں، لیکن اندر اچھا یار ہوں پڑھ لیں گے، اجی بڑا ٹائم ہے۔ اگر دل میں یہ داخل ہو کہ مالک نے اپنے قرض دینے کے لیے، لینے کے لیے تجھے کہا آجا میرا قرض ہے تیرے اوپر، فرض ہے، رہ سکے گا؟ ذرا طاقت والا بندہ ہو اور اس کا کچھ دینا ہو، اس کی آواز آ جائے دروازے کے سامنے آ کے کہے، اس کا اندر پیشاب تک نکل جائے گا، یہ دینا ہے، وہ آ گیا لینا، تو تیرا میرا رب تو شارع کے قریب ہے، ہر جگہ پہ ہے، اس کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر بات آئی تو جان ان کو پتا تھا دینی ہے، ان کے ماں باپ کو بھی پتا تھا، ان کو خود کو بھی پتا تھا، اس لیے پہلے جان دینے کی بات نہیں آئی۔ جان اس وقت دی ہے جب اللہ کی حاکمیت جو تھی اس کے اندر خلل آنے لگا تھا۔ نبی آئے اللہ کی حاکمیت انسانوں کے اوپر قائم رکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کا کلام لے کر آئے، کس لیے؟ بندے بندے بن جائیں اور مالک مالک ہو، اور اس کے احکامات کا نفاذ بندوں کے اوپر ہو جائے۔ کوئی اپنا حکم نافذ کرنے نہیں آئے، اللہ کا حکم نافذ کرنے آئے، اور جن بندوں نے وہ حکم نافذ کیا ان کے اندر رکاوٹ ہی ان کا اپنا آپ ہوتا ہے،
ان کے اندر داخل کر دیا، اور پھر وہ سارے کے سارے اللہ کا حکم اپنے اوپر نافذ کرنے والے بن گئے۔ اس لیے وہ بات سنتے بعد میں تھے، ماننے کو پہلے تیار ہوتے تھے۔ یہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سامنے مثالیں تھیں۔ اللہ خود ان کے لیے تصدیقاً فرما رہا ہے 14-15 مرتبہ قرآن پاک میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ان کا من کسی اور طرف چاہتا جو ان کا رب نہیں چاہتا تھا ان کے لیے۔ اور وہ حدیث قدسی، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی چاہتیں اپنے رب کی چاہت میں ڈال دیں۔ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ اب کسی محبت کے آڑ میں ان کے لیے کسی کی زبان نکلے یا دل کے اندر برا خیال آئے تو وہ کس کے سامنے کھڑا ہے؟ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، جو ان کو اپنی رضا کی سند دے رہا ہے، اور تو کون، کیا اوقات ہے کہ تیری تو اس کے اوپر تبصرہ کرے۔ اس طرح جس طرح بھی مفتی بلال نے ہمیں بتایا کہ ان شہزادوں کا انہی لوگوں کی سنگت میں وقت گزرتا تھا۔ یہ صحبتیں اور سنگتیں، یہ پھولوں کی بہار، ایمان کا نور جو ان سے پھوٹتا تھا سینوں کو، وہ ایک دوسرے کو معطر کر کے رکھتا تھا۔ اللہ کی حاکمیت کا تصور قائم تھا، اس میں اللہ کی خوشنودی کے لیے تھوڑا فرق آیا تو اللہ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار بھی ہوئے، لیکن مقصود اپنی جان نہیں تھی، اپنے معاملات نہیں تھے، وہی بات اپنی اپنی عقل و دانش کی تھی، لیکن مقصود اللہ کی رضا تھا۔ اس لیے کسی اور کو ان کے بارے میں تبصرے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جوڑنے آئے تھے لوگوں کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ سارے رشتوں کو جوڑنے والا محبوب، جو اپنی ماں کو نیلام کرتے تھے اسی ماں کے قدم چومنے والے بنے۔ یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ حضور نے جوڑا۔ باپ جو ان کے لیے رکاوٹ ہوتا تھا، وہ جنت کا دروازہ محسوس ہونا شروع ہوا۔ یہ جوڑنے والے کے سامنے اوس اور خزرج دو قبیلوں کی بات تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے دشمن تھے کہ نسلوں سے دشمنیاں تھیں۔ حضور نے ایسا جوڑا کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان میں سے کون اوس ہے اور کون خزرج ہے۔ گس بیٹھا درمیان میں آئے، ایک دوسرے کو انہوں نے باتیں کی، بڑی یاری ہے نال، اس کے ابے نے تیرا چاچا مارا تھا، ٹن اندر ایک بات آئی۔ دوسرے نے اسی طرح دوسری بات کی، تیسرے نے بات کی، اس سے پہلے کہ وہ تلواریں نکال کے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے۔ واہ، خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے ہوتے ہوئے 7 صحابہ بیٹھے تھے، پوری جماعت چلی، چل پڑے۔ اللہ نے کہا نہیں، تم تو جا رہے ہو، میرا کلام بھی لے جاؤ، میری بات بھی لے جاؤ۔ اللہ پاک نے وہ آیت کا شان نزول یہ میں نے سنایا ہے جس میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ یہ میرا محبوب جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام لو، اس نے تمہیں جوڑ کر ایک کر دیا تھا، اگر اس سے تم الگ الگ ہوئے تو یہ جوڑنے والا کام اس وقت جب یہ صحابہ کے اندر تھوڑا مسئلہ بنا، یہ ہو رہا تھا، تو حضور کے خون نے اس وقت اس جوڑنے کا کام کیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوڑنے کا کام کیا، اور وہ شہزادے نے جو یہ کام کیا تو وہ تھا وہ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔
کہ یہ جو جوڑنے والی چیز ہے یہ بندے کو جنت سے دور کرنے والی نہیں، اس لیے جنت کی سرداری کا حصہ ان کے کھاتے میں بھی آیا کہ ایک سردار یہ ہیں اور دوسرے سردار وہ۔ آپ نے فرمایا میری امت کو جوڑنے کا ایک وقت آئے گا تو یہ مصلح امت یہ میرا شہزادہ اس وقت کام آئے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کی حاکمیت قائم رہی۔ اس حاکمیت کے اندر میں اللہ کے احکامات میں فرق نہ آیا، لیکن اس میں انسانوں کے اندر تھوڑی تبدیلی آئی کہ تھوڑا سا تبدیلی میں جس طرح کوئی عہدے کے اوپر ہے تو اس کا عہدہ کے ساتھ نظر آنا بغیر تکبر کے، یعنی تجمل زیادہ اختیار کرنا، یہ بادشاہت کی طرح بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم میں بادشاہ ہوتا ہے، میری قوم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ لیکن حاکمیت خدا موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ خلفائے راشدین کی طرح نہیں تھی لیکن پھر بھی حاکمیت خدا موجود تھی۔ جب لائن مقرر ہوا تو حاکمیت خدا کا تصور پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اب یہ زندہ جانیں کس لیے تھیں؟ اب ان کے لیے ضرورت تھی کہ جنت کا سودا کیا جائے۔ اس وقت پتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں شہید کیا جائے گا، انہیں بھی پتہ تھا۔ انہوں نے اس نذرانے کو پیش کیا۔ وہ گورنر نے مدینہ میں ان کو کہا اس کی بیعت کر لیں، آپ نے انکار کیا۔ وہاں تھوڑی بات چیت اس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی فتنہ نہ پیدا ہو، آپ نے حضور کے در کو چھوڑا اور کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے کہ امن کی جگہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے حضور فرما چکے تھے میری امت میں جب فتنے آئیں گے تو پہلے فتنے میں آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا تجھے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، تجھے ایک اللہ قمیض پہنائے گا تو انہیں اتارنی نہیں ہے۔ آپ نے چند سو ان بلوی اور یہ جو باغی تھے ان کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن مدینہ کی حرمت کو رکھتے ہوئے آپ نے بیٹھے بٹھائے اپنی جان دے کے رکھ دی۔ اس وقت یہ شہزادے بھی پہرا دے رہے تھے، ان کے اندر اختلاف نہیں تھا، یہ سارے کے سارے اللہ کے ڈر کے ساتھ اسی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ پھر اگلے زمانے کی بات آئی جب، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ادھر جو پہلے تھے بڑے انہوں نے بھی اپنی جان دے دی تھی، مدینہ کی حرمت کو نہیں پامال کروایا تھا، یہ ہجرت کر گئے مکہ شریف میں۔ وہاں جب گئے تو کوفہ سے لوگوں نے لکھ کر انہیں بلایا، آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اپنے چچا زاد کو، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب تقاضا یہ تھا اللہ کی حاکمیت کو قائم رکھنے کا، اپنے آرام و سکون، اپنی ساری چیزیں یہ کس لیے تھیں؟ بندہ پیدا رب کی رضا کے لیے تھا، تو یہاں تو رضا مقصود نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا وعدہ تھا کہ مال اور میرا دیا ہے میرے ساتھ یہ دے، پتا تھا کہ وہاں میرے ساتھ یہ ہونا ہے۔ چلنے لگے تو صحابیوں نے آپ کے قدم پکڑے، کہا کوفیوں کی تاریخ اس طرح ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن جسم ان کے تلواروں کے ساتھ ہوں گے۔ تلاوت فرمائی کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ استقامت کا معنی یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ پتا تھا میں شہید ہوں گا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ جنت کا سودا ایسے کیا انہوں نے۔ وہاں آگے وہی حال دیکھا کہ وہی ہزاروں جو بیعت کر بیٹھے تھے اب تلواروں کے ساتھ ان کی طرف ہو گئے۔ لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
اور پھر اس کے ساتھ جتنی چیزیں آئیں وتواصوا بالصبر، یہ باتیں تو کلیئر ہو گئیں. اب اس کے بعد جو بعد کی باتیں آئی ہیں وہ یزید کا جب جسم مبارک اور سر مبارک دربار میں پہنچا، اس وقت تو فرعونیت کے ساتھ چھڑی سے ہونٹ کو ٹچ کیا. ایک بوڑھا صحابی وہ چیخ اٹھا، اوے پلیت، ان ہونٹوں کو حضور چومتے تھے. اس کو پتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی، اس نے دی. یہ تھا جنت کا سودا. پھر اس نے جب دیکھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اس طرح کی بات ہو تو پہلا بین، پہلا رونا دھونا یہ اس کے گھر والوں نے اور یزید نے کیا. پٹے اپنے آپ کو، عورتیں پٹی اپنے گھر میں، یا پاک بیبیاں ادھر گئی ہیں تو پٹی وہ. پھر جب واپس ادھر لایا گیا کربلا میں تو سارا کربلا پٹا. اما زینب اس وقت ساتھ تھی، انہوں نے کہا تم ساری نسلیں پٹتے رہو گے. یہ تو مختصر داستان ہے جس میں ایک ہی سبق ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کب؟ جب حاکمیت خدا کی طرف، اس کے بعد سے کبھی بھی وہ لیول نہیں آیا اور کبھی بھی وہ لیول نہیں آنا. اب قیامت تک کے لیے یہ حق اور باطل واضح رہے گا. قیامت تک کے لیے دین حق جو ہے، شریعت مطہرہ جو ہے، احکامات خداوندی جو ہیں، یہ حسین کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے، یہ دین ہے. اپنے آپ کو حسینی کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس راستے پہ ہونا حسینی، شریعت مطہرہ کے اوپر قائم رہنا حسینی ہے. اور اس کے اندر میں جتنا جتنا فرق ہے اتنی اتنی یزیدیت ہے اس کے اندر، وہ باطل ہے. اب قیامت تک یہ دونوں راستے میرے اور آپ کے لیے ہیں. اب اسی ذات کو، انہی ذاتوں کو سامنے لگا کے انہی کے اوپر باتیں کرتے ہوئے اس فتنے سے بچنے کی بجائے اور فتنوں کے اندر ڈلنے کے کام ہوتے رہیں گے. اب جن شہزادوں کو حضور نے فرمایا یہ دونوں جنتیوں کے سردار ہیں، اب ایک جس نے صلح کروائی تھی وہ شہزادہ ہی رسول نہ لگے کسی کو، اس کی عظمت اور حرمت ان کو سمجھ نہ آئے، جس کو چھوٹا اپنا امام کہے، اور ان دونوں کے درمیان میں فرق نہ ان کی والدہ کر سکیں نہ رسول اللہ کریں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان میں فرق نہ کرنے والے انتظامات کرے. ایک واقعہ ہے، دونوں نے خط لکھا تختی پہ، اماں کو دکھایا کہ اس میں کس کا اچھا ہے. اماں نے کہا بابا سے پوچھو. بابا نے دیکھ کے کہا نہیں اماں سے پوچھو. اماں نے کہا نہیں بابا سے پوچھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی بات کی تو انہوں نے کہا اپنی اماں اور ابا سے پوچھو. پتہ نہیں کس نے رائے دی کہ یہ گیند یا سیب تھا، یہ اوپر پھینکو، کس کی تختی کے اوپر گرتا ہے وہ اچھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. وہ پھینکا گیا، وہ دو ٹکڑے ہو کر دونوں تختیوں پہ آ گیا. اب بات انہی ذاتوں کو لے کر، اب اس ذات کو کوئی ذرا سا بھی میل دل میں رکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ جو آیت کریمہ انہوں نے پڑھی، میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا. اب اس کو بھی ہم
اپنے اندر کے اعتبار سے معنی اس کے عجیب و غریب کر دیتے ہیں. حضور نے سوال کیا انہاں دا دھیان رکھیو. نہیں، شاہ صاحب کو اللہ زندگی دے، شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز انہیں بتا دیا. انہوں نے کہا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کی خدمت میں رہنا، ان کا خیال کرنا، تاکہ ان کی وجہ سے تم بخشے جاؤ. وہ اللہ کا محبوب کیوں کسی سے سوال کرے جس کی حفاظت کا رب خود ذمہ دار ہو. شروع کے وقت میں جب دشمن زیادہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. اس وقت ساتھ اماں عائشہ تھیں حجرہ شریف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے لگتے تھے، ایک دم سے آنکھ کھل جاتی تھی. اماں عائشہ کے دل میں خیال آیا، ہائے کاش کہ کوئی باہر پہرے دار ہوتا. اتنے میں دیکھتے ہیں کچھ آوازیں باہر آئیں. انہوں نے پوچھا کون؟ دو صحابیوں نے اپنا نام پیش کیا. ہم آئے ہیں. کیوں؟ ہم نے سوچا کہ ہم ادھر پہرا دیں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. حضور مسکرائے. مقصد یہ تھا اماں کو تو یہی چاہنی سا. اماں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا تو آپ کے سانس گہرا ہونے کی آواز مجھے محسوس ہوئی، یعنی گہری نیند سو گئے. حضور کی نیند کتنی تھی، سو کر بھی وہ جاگتے تھے اندر سے نا. تھوڑی دیر بعد اٹھے تو کہا ان کو کہو یہ چلے جائیں کیونکہ اللہ نے آیت بھیج دی، واللہ یعصمک. ہو میرے محبوب میں جو تیرے لیے، تو میری مخلوق نو دیکھن دی گل کیوں کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسی کے لیے یہ باتیں کرتے. یہاں سے آج کے دور میں امت کے اندر میں تفرقہ ڈالنے کی باتیں آ گئی کہ اب اللہ کے رسول کی آل کی محبت کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ اعزاز ہے، یہ ایمان ہے، یہ تیرے میرے لیے زندگی ہے، یہ تیرے میرے لیے دین ہے. اب اگلی بات آتی ہے غم حسین. بڑا ظلم، اللہ کو اپنے پیارے ظلم کے لیے رہ گئے. انہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنا آپ پیش کر دیا کیا. یہ انہوں نے اعزاز سمجھ کر، اللہ کی رضا سمجھ کر کیا تھا. ہو جی ان کی بات کرتے ہوئے دل کے اندر میں غم آنا، یہ غم ہونا اور ہے، غم منانا اور ہے. تیرے میرے دل میں غم حسین لازم ہو. کیا غم ہو کہ حسین تو ایسے تھا، میں کیسے ہوں. نہیں ہو یزید نے مار کے پھڑکا دیا، توبہ 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 استغفر اللہ. اس لائن کی کیا جرت تھی. رب نے یہ شہادت کو عبادت بنانا تھا تو حضور کو ان کو اس طرح اللہ نے اپنی جان کے لیے اللہ یجتبی اپنے لیے کھینچ دیا. اللہ اشترا، اللہ نے یہ سودا کر لیا، جنت کے سردار بنا کے رکھ دی. اس لیے غم حسین ہم بھی رکھتے ہیں. غم حسین یہ ہے کہ حسین تو اللہ کے لیے زندہ تھا اور میں تو اپنے نفس کے لیے زندہ ہوں. یہ غم روز تجھے اور مجھے کھا جائے. حسین تلاوت قرآن کے ساتھ تھا. مجھے تو آپ کو تو کئیوں کو تو اس طرح ہے کہ سال ہر سال قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا. یہ غم حسین ہے. وہ سنت کے عین مطابق تھا، میں تو اپنی مرضی کے مطابق ہوں. یہ غم حسین ہے. اگر میرے اندر یہ غم آتا ہے انہوں نے ایسے کر دیا تو مجھے حسین نیچے نظر آتا ہے. خدا کی قسم وہ تو شہید ہو کر بھی، وہ تو اپنی جان دے کر بھی، وہ اللہ کے ہاں، پوری دنیا کے ہاں، ہر مومن کے ہاں وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کی بلندی کو. یہ کہ نا یہ وہ فتنے ہیں جو
حق کے ساتھ اس دور کے اندر میں زیادہ ہوں گے. ان سے جتنا اجتناب ہو سکے یہ اسی کے ہوگا جس کے اندر حسین کی محبت داخل ہوئی ہے. کبھی اپنے محبوب کو وہ اپنا عام زندگی کا بندہ ہو، باپ ہو، بے شک وہ مار کھا کے رہ گیا ہو، مر گیا ہو، کبھی وہ تذکرہ کرتے ہوئے ایسے نہیں کہتا انہوں نے پھڑکاتا سی میرے ابا، نہیں میرا ابا بڑا تکڑا سی ہے نا. اسی طرح بات ہے کہ نہیں؟ تو ہم کیوں کہیں کہ یزید نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا. وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وہ تو یہ کہتے ہوئے آیا تھا اور اس پہ عمل پیرا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہے اہل سنت کا غم. یاد ان کی، ذکر ان کا میرے آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے. مجھے کسی نے کہا آپ اس دن کیوں یہ محفل کرتے ہیں؟ یہ ان کا ڈیزائن ہے، اس سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ میرے دین کی، میرے زندگی کی یہ جز ہے. نہیں وہ بھی کرتے ہیں. میں کہا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر نماز بھی نہ پڑھو. کرو لیکن ذکر کرو، لیکن اس لیے کرو کہ اس کا نور مجھے مل جائے اور میں ان کے پیچھے چل کے اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں. اسی سے آگے چلتی ہے یہ غم ہے. اس میں فلانا کام نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا. اگر اس طرح بات ہو تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی بندے کی کوئی بات ایسی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اصل غم یہ ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا حسین کیا تھا. یہ مشابہت جو نہیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے جو ان کا شعار ہے. ان کی یاد کرنا، ان کے تذکرے کرنا، ان کے لیے اپنے دل کے اندر میں یہ محسوس کرنا کہ کیا وہ تھے اور میں کیا ہوں. میرے لیے وہ جنت کے سردار ہیں، کیا مجھے اسے داخل ہونے دیں گے؟ یہ میرے تیرے ایمان کا حصہ ہے. لیکن جو مکروہ لوگ جو تھے جنہوں نے پٹا کٹی کی اور یہ ساری چیزیں کی، وہ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا. اس ڈیزائن میں غم منانا یہ ان کی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے جو ان قوموں سے مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں کالا سرخ اور سبز لباس نہ پہنے، کہ یہ شعار ہے ان کا. سرخ خارجیوں کا اور سبز یہ تازیہ داروں کا. ان دنوں میں اس لیے کہ کوئی مشابہ نہ بن جائے ان لوگوں کے ساتھ. باقی ان کا ذکر کرنا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، یہ میری اور آپ کی عاقبت کے لیے، اللہ کے ہاں بخشش اور رحمت لینے کے لیے. اس غم میں میرے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں تو جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ تدبر، یہ تفکر، یہ تیرے میرے لیے دل کے کھولنے کا باعث ہے، تقویٰ طہارت کا باعث ہے. یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جن کی تعظیم کرنے سے رب تقویٰ والے دلوں کو ہی نصیب کرتا ہے. یہ فرق ہے اہل سنت اور باقیوں کا. یہ وہ ہے جو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے لیے اللہ نے بتایا تھا کہ یہ میرا لشکر ہے. تو آج کا دن ہمیں اصل پیغام یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دیتا ہے کہ وہی جو صحابہ کے اندر اللہ نے قرآن میں وہ صفت بیان کر دی، محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ رحماء بینہم والی صفت اپنے معراج پہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی، اور شداء علی الکفار اپنے معراج پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی. اور یہ وہ صفتیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے اصحاب کی صفتیں بیان کی. کیسے اصحاب کو اور ان کو الگ کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے وہاں جو شہید ہوئے تھے کوئی دشمنوں کے نام نہیں رکھتا اپنے بچوں کے. ان میں علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو دوسرے بچے تھے ان کا نام بھی تھا عمر، ان کا نام تھا ابو بکر، ان کا نام تھا عثمان.
جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، ان کا بھی یہی نام تھے. وہ جی صحابہ ایک طرف تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ ہی تھے، ان کی اولادیں ہی تھیں. لیکن اس وقت کروڑوں کی آبادی جتنی بھی تھی، اس میں 82 تو بندے ٹوٹل آئے تھے. ان 82 کے اندر میں اگر آگے تقسیم کیا جائے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کے کتنے لوگ ساتھ تھے. اس لیے اس کو اصحاب کی تعداد کے مطابق دیکھنے کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ فتنے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر گھس بیٹھا کام کیا، جس کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اب وہ رسی جو ہے وہ حسین ہے، وہ رسی جو ہے وہ اصحاب ہیں، وہ رسی جو ہے وہ جماعت ہے، وہ رسی جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ رسی جو ہے وہ احکامات شریعہ ہیں. اس لیے یہ رسی دل کے داخلے کا سبب بنتی ہے. یہ اصحاب کے اندر میں یہ داخلہ، پھر آگے یہ داخلہ جدھر بھی ہوا ہے وہی حسینی ہوا ہے. کوئی ولی اللہ بتائیں کسی بھی سلسلے کا جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کام نہیں کیا. رشتوں ناتوں کو جوڑنا، ہر ایک کے حقوق اور فرائض کو بیان کرنا، اور جہاں ضرورت پڑے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنا، یہ شریعت مطہرہ کے اوپر سنت کے مطابق عمل، یہ غوث الثقلین کی مجلسوں میں آیا ہے، یہ خواجہ خواجگان کی مجلسوں میں آیا ہے، یہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کی مجلسوں میں آیا ہے. یہ الحمدللہ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کی بات ہے کہ اس دور میں اللہ نے میرے مرشد مبارک کی مجلسوں میں دیا ہے. یہ ہے حق اور حسنی حسینی، یہ اولیاء کی جماعت ہے یہ حسینی. ٹھیک ہے نا. شکر کرو الحمدللہ کہ اللہ نے ہماری اوقات کے بغیر ان کے صدقے سے ہمارے دلوں کے اندر میں یدخل داخل کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج احسان ہے کہ آج ہم اس جذبے کے ساتھ سب اکٹھے ہیں. اس لیے میں نے مختصراً اس چیز کو واضح کرتے ہوئے اس دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے اصلی حسینیت آپ کے سامنے دی. غم کرو، غم لازم ہے. یہ غم کرو کہ وہ تو تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے تھے، اور میں یہ غم کرو وہ حلال کھاتے تھے، میں یہ غم کرو وہ سچ میں تھے، میں یہ غم کرو کہ وہ شریعت مطہرہ پہ حضور کے نمونے میں تھے، میں. ہمیں تو یہ غم نہیں ہے، ہمیں تو یہ میں نے میری انج کر دیتی، میں نے میری انج کر دیتی. یہ میں نہیں، اے میں کر کے میں کتھے ہاں تے او کتھے سے. لیکن اس لیے کہا کہ دین اسلام جو ہے وہ حسین ہے. کیوں کہ وہ ذات کا وہ نمونہ ہے اسلام کا. اللہ خواجہ خواجگان کے وہ شعر جو ہیں وہ زبردست ہے، پورے کا پورا خلاصہ ہے. لیکن اسلام اس کے بغیر نہیں، اور وہ اسلام کے بغیر نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں یہ خیرات جو ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جو ان کے سینوں میں گئی تھی، انہی کے صدقے سے، انہی کے غلاموں سے ہوتے 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 آج ہمارے مرشدین کے ذریعے ہمارے سینوں میں آئی ہے. اللہ ہم سب کو استقامت اس کے اوپر دے دے کہ دین ہے ہی نام استقامت کا. اللہ اکبر. دین ہے ہی نام استقامت کا. اس لیے ہم کہتے ہیں واہ، ہمارے لیے یہ حسین نمونہ ہے، فخر ہے، ہمارے لیے فخر ہے. ہم بھی اس طرح اس زندگی کو گزار کے دکھائیں تو یہ حسینیت ہے ہماری. اور اس حسین اکیلا نہیں، حسن بھی اس کے ساتھ اسی طرح شریک ہے کہ جہاں پر اشداء علی الکفار ہے، تیرے میرے اندر کا کفر کیا ہے؟ انکار. تیرا میرا سچ بولنے میں انکار ہے تو تیرے اندر یہ کافر بیٹھا ہے. تیرے میرے اندر یہ غیبت نہیں ہونی چاہیے، تیرا میرا ادھر ہے تو یہ کافر ہے تیرے میرے اندر بیٹھا.
دھوکہ دہی، لالچ، یہ تیرے میرے اندر یہ سارے کے کفر بیٹھے ہیں، یہ وہ سارے کردار ہیں جو یزیدیت والے کردار ہیں، باطل کے کردار ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں بغیر حسد کے، بغیر اس طرح اس کی بلائی اس کی بھلی، اس کے لیے یہ ساری چیزیں یہ حسین کے کردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں پر یہ ایک طرف جو ہے ہمیں سارا اسلوب اسوہ مبارک جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، وہ جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ ہمارے لیے مثال جو ہے اس کی جو ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور جتنی میرے تیرے اندر میں گندگی ہے جن کا دور کرنا ضروری ہے وہ حسین اس کے لیے میرے آپ کے لیے مثال ہے۔ اس لیے ان دونوں شہزادوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے سردار ہیں۔ اور یہ کلمہ بھی ہم نے لا الہ الا اللہ، کوئی اور معبود نہیں، کسی اور کی مرضی نہیں، تیری میری اپنی مرضی نہیں، یہ جہاد یہ حسینی جہاد ہے، اور الا اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے اسوہ کے مطابق عمل، یہ حسینی جہاد ہے۔ اس لیے یہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس کے اوپر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔